سو مجھے اس میں سننے کو مل رہا ہے کہ کراچی میں 2 ہی ووٹ ہیں موجود جی، یا تو پی ٹی آئی کا ہے جو کہ بانی پی ٹی آئی کا، یا پھر الطاف حسین یا بانی ایم کیو ایم کا، یا بانی ہے 2 بانیوں کا، بانیان کا، بانی ہے پاکستان کے قائد میں 2 بانیان کا شہر ہے، اس میں تو دو رائے لیکن وہ دونوں نہیں ہے تو یہ شہر بانیان کا، اور مسئلہ یہ ہے کہ اب بانیان موجود نہیں. ہاں جی مجھے وہ بنیان نظم یاد آ گئی ہے، جیسے آپ دونوں نے یاد کریں بانیان کہا ہے تو مجھے یہ جو خلا ہے یہ بہت عرصے سے ہے، بنان لینڈ جانے اگر یہ کوئی فکر کرنا چاہتا تو ہو سکتا تھا. دیکھیں آپ نے بڑے اچھا تذکرہ کر دیا، اور میری دکھتی رگ بھی یہی ہے شاید. نہیں کیا واقعی یہاں پر 2 ووٹ ہیں اور دونوں راندہ ہے درگاہ. دیکھیے پھر آپ ایگزیچریٹ کر رہی ہیں اسٹیٹ کے. میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیے کراچی کے ساتھ وہی ہوا ہے جو ہمیشہ دیگر اور جیسے بھی ہم بلوچستان کے ساتھ بات کر رہے تھے، جس کی چاہت میں سارے فریفتہ ہو جاتے ہیں وہ ہمارے لیے بھی قابل قبول ہو جاتا ہے. اگر بانی تحریک ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب پہ ایک وقت تھا کہ وہ بہت زیادہ نور نظر تھے، تو وہ جو کچھ بھی کہتے تھے وہ کہتے تھے شٹر ڈاؤن تو شٹر ڈاؤن، وہ کہتے تھے شٹر اپ تو شٹر اپ. تو اس کو بھی ہم نے تسلیم کیا. آج بھی میں سن رہی ہوں کہ ووٹ انہیں کا ہی ہے. دیکھیے نہیں یہ اب میں یہ نہیں کہہ سکتی. دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان نے بہت بڑا رسک لیا تھا 22 اگست کے بعد. یہ ان کے لیے تاریخ ساز فیصلہ تھا جو کرنا بہت مشکل تھا. میرا نہیں خیال ہے کہ اگر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب 2018 میں دیکھا 2018 میں ہم نے دیکھا ووٹر نہیں نکلا، نہیں صرف 15% ٹرن آؤٹ تھا کراچی میں. اس کی وجہ دیکھیں اس کی وجہ تھی کہ اس وقت کے ایک اور بانی جو آج بانی بن گئے ہیں وہ ہیرو تھے جن کا نام تھا جناب محترم عمران خان، قیدی نمبر 804. 14 سیٹیں. کل مجاہد بریلوی صاحب آپ کو یہاں عرض کر رہے تھے مشکل نہیں ناممکن تھا کہ کراچی سے 14 سیٹیں، اور میں آپ کو جو 2 حلقے بتاؤں وہاں کوئی تحریک انصاف کا نام بھی نہیں جانتا. تنزیلہ صاحبہ ووٹ آپ نے بھی سنا ہوگا کراچی میں یہی تذکرہ کہ 2 کا ووٹ ہے صرف، یا تو پی ٹی آئی کا ہے. الطاف حسین صاحب نے تو ابھی ان کو دوبارہ دے دی، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. کو یہ اتنی بڑی کابینہ پیپلز پارٹی کی چھلانگیں لگاتی پھر رہی تھی، اتنی بڑی ریلی کر رہی جو ریلیاں نکال رہی تھی. ریلی اچھی کی ہے ویسے. ہاں تو بھٹو نے وہ اس کا بھی ایک مجھے میں بتاؤں، مجھے لگتا ہے بدقسمتی سے اس شہر کے ساتھ جو لسانی بنیادوں پہ تقسیم کے نام پہ جو سیاست ہوئی ہے وہ بڑا ظلم ہوا ہے. یہاں پہ اب آپ سیاست کو کسی قومی پیرائے میں ڈسکس کر ہی نہیں سکتے. آپ جب نہیں کر سکتے تنزیلہ صاحبہ. دا مومنٹ آپ کسی سے بات کرتے نا، پورا ملک اتنا بڑا شہر نہیں ہے، اتنا میٹروپولیٹن شہر ہو جہاں پہ اتنے ڈائیورس قسم کی پاپولیشن ہو، جہاں پہ اتنے وائبرنٹ لوگ ہوں اور اتنے پڑھے لکھے لوگ ہوں، اتنے پریکٹیکل لوگ ہوں، پریگمیٹک ہوں، بزنس ہب ہو، اور آپ ساری زندگی اپنی ایک ہی چیز میں لگا دیں، لسانی بنیادوں پہ تقسیم کے اوپر آپ بالکل ذلیل و خوار ہو جائیں خود بھی اور لوگوں کو بھی کر دیں. یہ ظلم ہے نا، مجھے لگتا ہے یہ ظلم ہو گیا ہے. اور اس میں ہمارے دانشور بھی وہیں پہ چلے جاتے ہیں. ہمارا ہر دانشور آپ پوچھیں گے کراچی وہ لسانی بنیادوں پہ چلا جائے گا. حقیقت بھی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا مین اسٹریم کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا نکلنے کی ضرورت ہے. ایک چیز چپ ان کروں سو مچ کہ کرکٹ میں ہمارے کراچی اور لاہور کی ڈیوائڈ ہے، اتنی سنگین ڈیوائڈ ہے. نصرت صاحبہ آپ کا کمنٹ اس پہ، کیونکہ ہمارے دل سے اچھا پھر آپ کچھ بریک بلوچ صاحب آپ کا سینئر کمنٹ اینڈ پہ لوں گی جب بریک کے قریب جانا ہوگا. اس میں صرف ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے غریدہ کہ ایم کیو ایم کیوں اس طرح پاپولر تھی. اس وجہ سے کیونکہ جو کچھ بھی ہے، میں اس کنٹروورسی کی بات نہیں کری، بٹ دے ور ایکسیسیبل. وہ ایکسیسیبل تھے، وہ آپ کو ریپرزینٹ کرتے تھے، اور ایک آدمی کو مطلب بہت اچھی بات عام آدمی کی ریپرزینٹیشن تھی. عام آدمی اپنے آپ کو ریلیٹ کر پاتا تھا، وہ ہر جگہ کھڑے ہوتے تھے. باقی 100 برائیاں ہوں گی، اختلافات بھی ہمارے نظریاتی ہوں گے، لیکن آج اگر خدا نخواستہ میرے علاقے کا مسئلہ ہے تو وہ یہاں کھڑے ہیں میرے ساتھ. بارشوں کا مسئلہ ہے وہ ساتھ کھڑے، وہ اپنے کمروں میں بند نہیں ہوتے تھے. اچھا ان کی وہ جگہ چلی گئی، وہ خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے پی ٹی آئی، پی ایم ایل این اور باقی لوگوں کے پاس بہت مارجن تھا اگر وہ کراچی کو اپنا شہر بتانے کی جماعت اسلامی جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنی طرف سے بہت ابھر کے سامنے آئی ہے، یہ مجھے لگتا ہے. اور حافظ نعیم الرحمان صاحب ایز اے فگر اگر انڈیویجولی بھی ان کو دیکھا جائے تو ان کی پاپولیرٹی بہت پازیٹیو ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، لیکن اگر باقی کنٹینڈرز بھی کراچی کو اون کرنے کا ذرا سا بھی اگر کوئی ایسا اپنی طرف سے وہ ابھر کے آئے ہیں. جماعت اسلامی جو امیر عباس تقسیم ہے، ایک پورے ملک کی جماعت اسلامی اور ایک کراچی کی جماعت اسلامی. اس پہ ذرا ڈیبیٹ کریں گے آگے چل کے کیونکہ فیفن کو بھی ہم انکلوڈ کریں ڈیبیٹ میں. بٹ امیر عباس صاحب یہ کراچی کا ووٹ کس کا ہے؟ دیکھیں بانی پی ٹی آئی کا، بانی ایم کیو ایم کا. ایم کیو ایم حقیقت ہے یہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. الطاف حسین یہاں کے لوگوں کی آواز بنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ایم کیو ایم حقیقی بھی ہے یہاں، بالکل ایم کیو ایم حقیقی چلے وہ کافی ٹوٹتی پھوٹتی، پھر اصل تو نمائندہ الطاف حسین ہی رہ گیا تھا اس کا ایم کیو ایم کے.
یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ان کی طرز سیاست اس پہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں کے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. ٹھیک. اگر یہاں ایک انڈیجنس پالیٹکس کرنے دی جاتی تو شاید ایم کیو ایم میں ریفرمیشن ہوتی اور ایم کیو ایم کی وہ اس میں جو آلودگیاں تھیں وہ نکل جاتی. وائلنس نہ وہی آتا. پرجنگ ہوئی نا, وہی پرجنگ ہوئی نا. جو آپ ایم کیو ایم کا منشور دیکھیں زبردست, وہ نئے صوبوں کی بات کرتی ہے, وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کی بات کرتی ہے, وہ کالا باغ ڈیم کی بات کرتی ہے, پڑھی لکھی مڈل کلاس. نہیں لیکن صوبوں کی ڈویژن اگر آپ مجھے چھوٹا سی یہاں پہ سنا مجھ سے ڈس ایگری کریں گی, لسانی بنیاد پہ صوبہ اگر آپ بنانا شروع کر دیں گے لسانی بنیاد پر لسانیت پہ نہیں. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں, آپ اس دفعہ کا ساری پارٹیز کا منشور دیکھیں. یہ معصوم بیچاری ایم کے ایم پاکستان آئینی ترمیم 3 آئینی ترمیم مانگ رہی ہے, کسی نے نہیں مانگی. کراچی والی سنا چونکہ کراچی والی اما کراچی والے ہیں, آپ بیٹھ جائیں ابھی ذرا آپ سے بات کرتے ہیں دوبارہ. لیکن مجاہد بریلوی صاحب, دین آئی ہیو ٹو گو ٹو فافن ایز ویل. جی ایٹ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ. وہ ایک الگ بحث ہے کہ پوری بحث کو آپ سمیٹیے. دیکھیے یہ ایک درمیانے طبقے کا رہنے والا ایک چھوٹی تنظیم یہ کیوں بن گئی, اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کو بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ پیپلز پارٹی کا ہے. کراچی یہاں پر, اور سب سے بڑا آپ کو علم ہے کہ جاب ہوتے ہیں, محرومیاں ہوتی ہیں. جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ ٹرانسپورٹ پر قبضہ وہاں والوں کا ہے, پشاور کا, جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ لا کے وہاں, یعنی سو مینی چیزیں میں ڈیل میں نہیں جاؤں گا, اور اتنی نیرو بات بھی نہیں کہوں گا کیونکہ میں تو ان کے ساتھ نہیں تھا اوپنلی اس وقت بھی نہیں کیا, ابھی بھی کہہ رہا ہوں. جو بات بلوچستان کی ہو رہی ہے کہ آپ نے کراچی, اور یہ اس لیے وہ واقعی جو ہے دیو مالائی کردار بن گیا. کہنے پہ اسٹیٹ بینک اور جنا کوٹ میں تالے لگ جاتے تھے, تو یہ کوئی اور لوگ 99 ووٹ ملتے تھے, اور یہ لیکن کسی اور نے پارٹی نہیں بنائی, نہیں ہوئی کراچی میں کبھی جو اس دور میں ہوتی تھی.